السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں نے اپنے کہے کے مطابق کوشش کی ہے پوری، اور آپ کو قسط نمبر 5 کا سیکنڈ پارٹ بھی دینے لگی ہوں۔ تو آپ سب نے چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو جلدی سے کیا ہو گیا میری زبان کو اتنا اٹک رہی ہے۔ اچھا، جلدی سے ہم ناول اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ جنہوں نے ہان قسط نمبر 1، اللہ کیا ہو گیا، جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 5 حصہ 2۔ اصل میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے۔ ارمغان کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا آنکھوں پر شیڈز لگائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ سے سینے کو مسل رہا تھا، اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ عجیب سا درد تھا جو پورے سینے میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، درد کا مقام جانچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سامنے گیٹ سے ایک لڑکے کا ہاتھ تھام کر نکلی تو ارمغان عدل نے آنکھوں سے شیڈز اتاری تھی، آنکھوں میں لہو گھلا ہوا تھا، وہ اس کے گلے لگ کر پیچھے ہوئی تو ارمغان گاڑی سے نکلا تھا۔ ضبط بس یہیں تک تھا، وہ اس کا دنیا کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ محبت تھی، عشق اور جنون تھی۔ ارمغان عدل یوسف ذیحان کا، وہ اس وقت یہاں گاڑی کے ساتھ گارڈز کو ساتھ نہیں لایا تھا، محبت، عزت، یقین اور مان کے ساتھ اپنی محبت کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اس پر اعتبار اور بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے اس کے بھروسے کو روند کر دل چیر دیا تھا، جس نے ارمغان عدل کے چہرے کو نہیں روح کو داغدار کیا تھا، اس کے یقین کی سزا دی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر جیسے ہی بنفشہ کے قریب گیا ولی وہاں سے گاڑی لے جا چکا تھا۔ ارمغان عدل یوسف ذیحان کو سڑک کے اس پار آنا میلوں دور لگا تھا، اسے یہ 10-15 قدم طویل ترین مسافت لگے تھے۔ وہ بنفشہ کے قریب گیا تو وہ اسے دیکھ کر ڈر چکی تھی، اس کا جھوٹ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، بے یقینی سے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، لیکن اس کے سامنے ڈرنا مطلب ہار ماننا، اور بنفشہ ہار ماننا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ارمغان عدل کی روح تک زخمی ہو گئی تھی، اس کا دل چاہتا کہ وہ سڑک کے اس پار پہنچنے سے پہلے ہی کاش کسی گاڑی کی زد میں آ جاتا۔ وہ نظروں میں شکوہ لیے سرخ آنکھوں سے بنفشہ کو دیکھ رہا تھا، جو بغیر کسی شرمندگی کے اس کے سامنے اب تک اکڑ کر کھڑی تھی، البتہ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی واضح تھی۔ آپ شہر نہیں گئے؟ بنفشہ نے پوچھا تو ارمغان عدل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر سڑک کراس کرنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ پر ارمغان عدل کی سخت گرفت سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اسے شاید نہیں بلکہ یقیناً ولی کے ساتھ دیکھ چکا ہے۔ وہ گاڑی کے قریب آتا، فرنٹ ڈور کھول کر اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ تھے کہ کچھ کرنے سے انکاری تھے، دماغ تھا کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چینخ چینخ کر روئے، اس کی محبت نے اسے زمانے بھر میں رسوا کیا تھا، وہ غیر محرم کو ملنے گئی تھی اور اس پر تضاد بغیر سر ڈھکے وہاں بیٹھی تھی، اور ارمغان عدل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر دے۔ اشتعال، درد، تکلیف، آنسو، اذیت، کیا تھا جو اسے اپنے دل میں محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ میں ڈرائیور کے دیکھنے باہر آئی تھی، وہ اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی اسے جھوٹا بہانہ بنا کر بتا رہی تھی، تو ارمغان عدل نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ چہرہ جسے دیکھے بغیر وہ اس کی یک طرفہ محبت کا اسیر ہوا تھا، وہ چہرہ آج اسے پہلی بار گندا سا لگا تھا جسے نامحرم نے چھوا تھا۔ اس کی ہون شام آنکھیں دیکھتے بنفشہ کا دل دہل گیا تھا۔ وہ پیچھے کھسکتی جلدی سے اپنے سر پر چادر اوڑھنے لگی تو ارمغان عدل کا دل چاہا اس چادر کو آگ لگا دے جو نامحرم کے سامنے اس کی گود میں رکھی تھی، لیکن اپنے محرم، اپنے شوہر کے سامنے وہ اسے سر پر لیے ہوئے تھی۔
وہ سوچتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ اس وقت جذبات میں کچھ بھی غلط کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ڈرائیو کرتے اپنا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا۔ اس کا رخ اب حویلی کی جانب تھا، اب حویلی کی جانب نہیں بلکہ شہر کی جانب تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے سرد پتھریلے تاثرات دیکھتی پوچھنے لگی تھی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ارمغان اتل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سن نہ پاتا، لیکن وہ خاموش رہا تھا، جبکہ بنفشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کل کے پرچے کی تیاری کرنی ہے۔ ہاں سائیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اب نیا بہانہ بنا رہی تھی۔ آج اس کا کوئی پرچہ نہیں تھا، اور کل والا پرچہ وہ اپنی مرضی سے چھوڑ چکی تھی، اور اگلے 2 دن میں ہونے والے پرچے وہ بس اس لیے دینے جانا چاہتی تھی کہ وہ حویلی سے باہر نکل کر ولی سے مل سکے۔ وہ اسے نہ جانے کیا کیا بہانہ سنا رہی تھی، لیکن وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے کچھ پوچھ ہی کب رہا تھا۔ وہ تو ہر سوال مجھ سے کر رہا تھا، اور ہر سوال کیوں پر آ کر دم توڑ جاتا تھا۔ وہ جہاز کی مانند گاڑی کو بس اڑا رہا تھا۔ بنفشہ تب سے ہچکولے لیتی اب تھک چکی تھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، اس وجہ سے وہ کئی بار اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور اب بنفشہ کا دل لرز رہا تھا۔ کیا وہ اسے شہر لے جا رہا تھا؟ کیا وہ اسے قید کرنا چاہتا تھا؟ نت نئے وسوسے بنفشہ کے دماغ میں ابھر رہے تھے۔ وہ اب اس کی خاموشی سے ڈر رہی تھی۔ اپنی زبان درازی پر بنفشہ کو ارمغان کا شادی کی رات والا ری ایکشن بھی یاد تھا۔ نہ جانے اب اس کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ ہاں سائیں، آپ میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ جو بھی سوچ رہے ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی تو ارمغان اتل نے اپنی کوہنی جھٹکتے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا تھا۔ وہ ایک تیکھی نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے ہاتھ مت لگائے۔ بنفشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی گاڑی کے باہر دیکھنے لگی تھی، پھر سیٹ بیلٹ پہ باندھ چکی تھی۔ ارمغان ناراض ہیں تو رہیں ناراض، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، مجھے کیا، چپ رہیں یا پھر میری طرف سے مر جائیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ دل میں سوچتی تیزی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ ارمغان اتل سے چھپ کر خوش بخت کو کال کرنے کا تھا، تاکہ وہ ارمغان اتل سے کہہ کر اسے حویلی واپس بلا لے۔ وہ گہری سوچوں میں تانے بانے بنتی آگے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک کھلے سے ٹاؤن میں داخل کر چکا تھا۔ بنفشہ کو دور سے ہی اس کے کارز نظر آئے تھے۔ وہ گاڑی اس بڑے سے مینشن میں داخل کرنے لگا تھا، جس کا دروازہ گارڈ نے کھولا تھا۔ بنفشہ دل ہی دل میں اس پورے مینشن کو سراہے بغیر رہ نہ سکی تھی۔ گاؤں کی حویلی بھی جدید طرز پر بنی ہوئی تھی، جو کہ بے حد وسیع اور خوبصورت تھی، لیکن اس کا مقابلہ کسی محل سے نہیں ہو سکتا تھا۔ قطار در قطار اندر کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، لیکن اندر نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی کوئی ملازم۔ البتہ دور بنفشہ کو ایک مالی لان میں کام کرتا نظر آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب ارمغان اتل نہ جانے کب گاڑی سے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے میں گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر باہر کی جانب اس کے رحم و کرم پر گری تھی، لیکن ارمغان اتل نے اسے زمین بوس ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے اس شیش محل کے اندر لے جانے لگا تھا، جہاں خاموشی کا راز تھا۔ پھر ایک کمرے میں داخل ہوا تھا، جس کا بلیک اور گولڈن فرنیچر کمرے کو حسین بنا رہا تھا۔ وہ کمرے میں لا کر بھی اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے واش روم میں لے جا کر شاور کے نیچے کھڑا کرتا، ٹھنڈے پانی کا شاور کھول چکا تھا، پھر اس کے گال کے گرد لپٹی چادر گلے کے گرد پکڑنے لگا تھا، جو اس کے پیچھے بھاگتے بنفشہ کے سر سے اتر چکی تھی۔
ٹھنڈا پانی وجود پر پڑا تو بنفشہ کی روح تک تھرتھرا اٹھی۔ کیوں دیا مجھے دھوکا؟ وہ زخمی ٹوٹے شکستہ لہجے میں بولا تو بنفشہ اس کے لہجے سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی پست تھا، آواز بیٹھ چکی تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ اپنے آنسو اپنے اندر دھکیلتا رہا تھا جس کی وجہ سے گلا خراب ہوا تھا۔ کیوں گئی تھی اس کے پاس؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، البتہ آواز اب بھی پست تھی۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا، بھروسہ کرچی کرچی ہوا تھا۔ پتہ چل گیا نا کہ محبت کرتی ہوں اس سے، وہ ولی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ چھوڑ دے مجھے، طلاق دے دے تاکہ ہم کورٹ میرج کر سکیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹائی اور بے حسی سے بولی تھی، یعنی بغیر کہ وہ مقابل کو اس کی بے لوث محبت کی سزا سنا رہی ہے۔ البتہ ارمغان علی یوسف ذیحان کی آنکھوں کی وحشت سے دل کپ کپا رہا تھا۔ اس کی بات پر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اپنے ہاتھوں کا مکہ دیوار پر زور سے مار گیا تھا۔ وہ بنفشہ پر کسی صورت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس دن ہاتھ اٹھا کر اب تک پچھتا رہا تھا، لیکن اب دل چاہ رہا تھا کہ اسے اس کی غلطی کی سزا دے۔ تم کیسی لڑکی ہو بنفشہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میری عزت کو رون دیا، وہ کہتا اپنے کونٹ سے موبائل نکال کر بنفشہ کے سامنے اسکرین کر چکا تھا جس پہ تصاویر پلے ہونے لگی تھی۔ کسی تصویر میں وہ اس کے کندھے کے قریب تھا تو کسی میں اس کے بال سہرا رہا تھا، کسی تصویر میں وہ اس کے سینے سے لگی تھی تو کسی میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ بنفشہ ان تصاویر کو دیکھتی نہ جانے کیوں ارمغان کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ پھر ایک تصویر میں بنفشہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ مجھے تو تم نے یوں کبھی نہیں چھوا۔ اس کے جملے میں تکلیف ہی تکلیف، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کہہ کر گہرا سانس بھر کر دوبارہ بولا تھا، اس کے ساتھ تم کتنی کمفرٹیبل تھی۔ میرا لمس تمہیں زہر لگتا ہے بنفشہ؟ تو اس کا لمس تمہیں کیسا لگتا ہے؟ نامحرم تو قبر کا سانپ ہوتا ہے، بتاؤ مجھے کیسا لگتا ہے؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بول رہا تھا جبکہ بنفشہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ اس کے پاس یہ تصاویر کیسے پہنچی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ ارمغان علی یوسف ذیحان نے اس کے کندھے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اسے قریب کھینچا تو بنفشہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ تمہیں یہاں بھی چھوا تھا اس نے؟ ارمغان علی یوسف ذیحان نے ایک تصویر بنفشہ کے سامنے کی تھی جس میں ولی بنفشہ کی ٹھوڑی تھامے ہوئے تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں نے پوچھا ہے کچھ؟ وہ اب زخمی شیر کی مانند گڑگڑایا تو بنفشہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا اور ارمغان علی سے بے انتہا خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی وجود کو بھگو رہا تھا، گلے کی تراش نے اس کی رعنائیوں کو نمایاں کر دیا تھا۔ خود کو دھوکہ دینے والوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا بنفشہ، ارمغان علی یوسف ذیحان، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گی، اور اس شخص کا حساب بھی تمہارے سامنے چکاؤں گا جس نے مجھے للکارا ہے، میری عزت پر وار کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی قمیض کو پکڑنے لگا۔ وہ اس کے وجود سے ہر وہ رنگ جدا کر دینا چاہتا تھا جو اسے غیر کی یاد دلاتا تھا۔ نہیں پلیز، ولی کو کچھ مت کریں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی حالت اور اس کی بات سے صحیح معنوں میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ اس لمس کو مٹانے کی جستجو میں تھا جو ولی کے وجود کی یاد دلا رہا تھا، جو ارمغان کی محبت پر بھاری تھا۔ اس کے وجود سے پرانی یادوں کا بوجھ جھاڑنے کی وہ جستجو کر رہا تھا۔ وہ ایسا کرتا کوئی دیوانہ، کوئی عاشق معلوم ہو رہا تھا۔ ارمغان کا دل چاہ رہا تھا وہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دے۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے درمیان کیوں آ رہے ہیں آپ؟ میں مانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن پلیز مجھے اس کی سزا مت دیں۔ بنفشہ تم اس کے سینے سے لگی تھی تو تمہارا پورا وجود اس سے ٹکرا رہا تھا۔ تم اتنی بے شرم بے حیا کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ ہنوز اس کا لمس پانی کی بوچھار میں بہاتے بول رہا تھا جبکہ آنکھوں میں جیسے کرچیاں پیوست ہوئی تھی۔ وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی، وہ تو اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ اس کی
وہ اس کے ڈسنے پر مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوئی ارمغان سے پوچھتا کہ جس کو سانسوں میں بسایا ہو وہ دھوکہ دے تو کیسا لگتا ہے؟ ارمغان عطل یوسف ریحان کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی محبت کو گندا کر دیا تھا۔ اس کے بالوں سے نفرت ہوئی تھی جنہیں وہ سہلا رہا تھا۔ سائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سے ہوش ملانے لگے تھے۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، دل چاہ رہا تھا ان ہاتھوں سے اپنی تکلیف کا جواب مانگے جسے چھو رہے تھے، جنہیں وہ چوم رہا تھا۔ تمہارے ان ہاتھوں نے انتہائی تکلیف میں بھی مجھے نہیں چھوا بنفشہ، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ سوال کرتے حسین مرد رو دیا تھا، لیکن ان ہاتھوں سے تم اس کا چہرہ تھامے بیٹھی تھی۔ تم نکاح میں ہو میرے ارمغان عطل یوسف ریحان کے نکاح میں۔ کیا تمہیں یہ بات بھول گئی تھی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا اس لمس کو بھی صاف کر رہا تھا، یا شاید اس نظر نہ آنے والی گندگی کو صاف کر رہا تھا جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی، ناقابل برداشت لمس کی صورت میں۔ بنفشہ اس کے لب و لہجے سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ غیر مناسب حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس کا لب و لہجہ اور آواز شنگارتا ہوا نہیں تھا، بلکہ زخمی، بوجھل اور جذبات سے چور تھا۔ لیکن اس کے باوجود بنفشہ اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، بے پناہ خوف زدہ۔ تکلیف، اذیت، دکھ اس کی آواز، لہجے اور آنکھوں میں واضح تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو پانی کے باعث بنفشہ دیکھ نہیں سکتی تھی، یا شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، اسے لڑ نہیں پا رہا تھا، اسے تکلیف بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ جو تکلیف، اذیت، دکھ وہ اس کی رگوں میں زہر کی مانند اتار چکی تھی وہ سب باری تھے۔ وہ اس کے بالوں کے سہارے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا، اس کی براؤن خوفزدہ آنکھوں میں اپنی نیلی سرد آنکھیں گار گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا بنفشہ، اسفندیار یوسف ریحان وہ مدھم آواز میں کہتا، اس کے کندھے پر جھکا تھا جہاں ولی کا لمس تھا۔ وہ اپنا غم اور غصہ اسی صورت اس پر انڈیل سکتا تھا تاکہ کسی طرح بھی کو تھوڑا سا ریلیکس ہو کر اپنے دل کو راحت اور قرار پہنچا سکے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی تھی، اس کا درد بھی برداشت نہ ہوا تو وہ بے بسی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جی میری بات سنیں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں ہر اس گناہ کی جو میں نے کیا یا نہیں کیا، ہر اس بات کی معافی مانگتی ہوں جو میرے گھر والوں نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن پلیز مجھ سے میری محبت نہ چھینیں، وہ میری واحد خوشی ہے، اس کو مجھ سے دور نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں نا بابا سائیں نے کبھی بھی مجھ سے اور جبینہ سے محبت نہیں کی۔ وہ واحد ایسا مرد ہے دنیا میں جس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اس کی بات پر ارمغان عطل یوسف ریحان نے اذیت سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ دل میں کچھ ٹوٹ گیا تھا، اور محبت بھی ایسی کی ہے اس نے مجھ سے کہ آپ سے میرے نکاح کا سن کر برداشت کر لیا، کوئی سوال نہیں پوچھا، بس ایک سوال پوچھا اور مجھ پر اعتبار کر لیا۔ میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی اگر آپ مجھ پر احسان کر دیں اور یہ نہ کریں تو۔ وہ روتی ہوئی اس سے التجا کر رہی تھی جو تکلیف کی مورت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بنفشہ سے زیادہ قابل رحم حالت اس وقت ارمغان عطل کی ہو رہی تھی۔ اس کے پاس آج کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، دل بوجھل سا تھا۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں ٹوٹا تھا اور ٹوٹ کے بکھرا تھا، اس کا وجود کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کیا سوال؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ آپ اس بات کو چھوڑیں، لیکن پلیز میری بات سنیں جو میں کہہ رہی ہوں، آپ کو آپ کے موڑے کا واسطہ۔ وہ نم بھیگی گلابی آنکھیں لیے بولی، اور میں ایسا کیوں نہ کروں؟ میرا حق ہے، اتنے لوگوں کے سامنے نکاح کیا ہے۔ وہ سر آنکھوں سے بولا تھا، دماغ کی رگیں جیسے پھٹ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، سانسیں تھی کہ تھمنے کو تیار تھی۔ ارمغان عطل یوسف ریحان جو اسے اپنی محبت سمجھتا رہا تھا، وہ تو اس کا عشق نکلی تھی۔ وہ اپنی سوچ سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔
آپ کا نہیں ہے، اس کا حق ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے دیوان کی بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے قریب آئیں، تو پلیز مجھ سے فاصلہ رکھیں۔ وہ زمین سے اپنی چادر اٹھانے لگی تو ارمغان یوسف ریحان کی آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ اس کے بازو پکڑتا سے دیوار کے ساتھ لگا گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، سب کی تنابیں ٹوٹی تھی۔ وہ بے یقینی سے بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، گویا اس کی آنکھوں میں جھوٹ کی رڑمک تلاش کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ اس قدر نجی باتیں ڈسکس کر کے آئی ہو۔ وہ اس سے پوچھتا گر رہا تھا کہ بنفشہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی کوئی بھی غلطی معافی کے قابل نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے نکاح میں ایک ایسی لڑکی آئے گی جس کے نام کا پاس نہیں رکھے گی۔ وہ اس کے قریب جھکا، اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتا گیا۔ بنفشہ کی سانسوں میں کب اسی دوڑ گئی۔ بنفشہ کو اپنی رہائی ناممکن لگ رہی تھی، وہ اپنا سر دیوار سے ٹکا گئی تھی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ ولی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ سسکتی سے فریاد کر رہی تھی، جبکہ بنفشہ کے الفاظ سن کر ارمغان کی گرفت میں سختی اور عزم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ولی کا کبھی نام بھی نہیں لوں گی، جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا کروں گی، لیکن پلیز آپ مجھ سے وعدہ کریں اسے کچھ نہیں کریں گے، پلیز۔ ہاں سائیں، اسے کچھ مت کہنا، وہ بولتی جا رہی تھی کیونکہ وہ اس کے غصے سے بہت بھی واقف تھی۔ اس کی آواز ارمغان کو انتہائی ناگوار لگ رہی تھی، جو اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ولی ولی کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہر پکار پر گرفت بڑھاتا جا رہا تھا۔ بنفشہ اس کے کندھے پر ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ارمغان کے جملوں کی باز گشت اس کے دماغ میں گونجی تھی۔ آئندہ یہ ہاتھ میرے کندھے تک آئے تو انہیں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے جملے یاد کرتی سسکنے لگی تھی۔ آج پھر وہ اس کے حصار میں چند لمحوں کے لیے ولی کو بھول گئی تھی۔ وہ تکلیف کے مارے اس کے کندھے کے قریب جھک گئی تھی، جسے ہاتھ رکھنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ دونوں کی سانسیں سر پر گرتے پانی کے باعث تھمنے لگی تھی۔ پانی میں دونوں کے آنسو گھلتے آنکھوں کو تکلیف اور جلن پہنچا رہے تھے۔ دونوں اپنی محبت کے ہاتھوں تکلیف کا شکار تھے، اپنے دل کی خوشی جانے پر نڈھال تھے۔ تو آج آپ کو پارٹ 2 بھی مل گیا 5th ایپیسوڈ کا، اور کل کوشش کروں گی کل بھی آپ کو 2 ایپیسوڈ دوں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھے ریویوز دیں، اور تاکہ میں جلدی آپ کو ساری ایپیسوڈ ناول کی دے دوں، تو اچھا سا رسپانس بس دیں۔ اور میں نے کل بھی پوچھا تھا، مجھے آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ کیا میں اسی اسکرولنگ کی فارم میں ہی آپ لوگوں کو ویڈیو دے دوں یا آپ لوگوں کو سلائڈس بنا کے دوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو وائس اوور سنتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود پڑھتے ہیں، خود ریڈ کرتے ہیں۔ تو اگر زیادہ لوگ ہیں جو خود ریڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلائڈس میں دے دوں گی۔ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے ناول، لیکن سننا آسان، اور میں آپ کو اس طریقے سے بھی دے دوں گی، کیونکہ جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا اس کے اوپر موسٹلی۔ تو چلیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہی کہنا تھا، اور اچھے کمنٹس کریں۔ بائے بائے۔